بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دھاریوں والے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے اور حمل گرا دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو سعید کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بیٹھ کر ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں گھر کے کونے میں رکھی ہوئی لکڑیوں سے حرکت کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سانپ تھا۔ میں اس کو قتل کرنے کے لیے لپکا۔ حضرت ابو سعید خدری نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مکان کی ایک کوٹھری کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ کیا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اس کوٹھری میں ہمارا ایک نوجوان رہتا ہے جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف گئے تو وہ نوجوان دوپہر کے وقت آپ سے اجازت لے کر اپنے گھر آ جاتا تھا۔ ایک دن اس نے اجازت طلب کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہتھیار لے کر جاؤ، کیونکہ مجھے تم پر بنو قریظہ کے حملے کا ڈر ہے۔ وہ نوجوان اپنے ہتھیار لے کر چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہے۔ اس نے غیرت میں آ کر اس کو نیزہ مارنے کا ارادہ کیا۔ اس عورت نے کہا، اپنے نیزے کو روکو اور گھر کے اندر جا کر دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کس وجہ سے باہر کھڑی ہوں۔ جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ بستر پر بیٹھا ہے۔ اس نوجوان نے اس سانپ کو مارنے کا ارادہ کیا اور نیزہ اس سانپ میں گھونپ دیا، پھر باہر نکل کر وہ نیزہ مکان میں گاڑ دیا۔ وہ سانپ زخمی حالت میں اس جوان پر لپٹ گیا اور یہ پتہ نہ چل سکا کہ سانپ پہلے مرا یا وہ نوجوان۔ پھر ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کا ذکر کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو زندہ کر دے۔ آپ نے فرمایا، اپنے ساتھی کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کرو۔ پھر فرمایا، مدینے میں رہنے والے جنات مسلمان ہو گئے ہیں، پس جب تم ان سانپوں میں سے کسی کو دیکھو تو ان کو 3 دن تک خبردار کرو۔ اس کے بعد بھی اگر وہی سانپ دکھائی دے تو اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ جنات سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے پہلے انہیں خبردار کریں۔ اگر وہ جن ہوا تو چلا جائے گا اور سانپ ہوا تو نہیں جائے گا، پھر اسے مار ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے پہلی چوٹ میں گرگٹ اور چھپکلی کو قتل کر دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے دوسری چوٹ میں مارا اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھی جائیں گی، اور تیسری چوٹ میں اس سے کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے اور ثواب کی خوشخبری دے کر اس کو مارنے پر توجہ دلائی ہے، کیونکہ یہ تکلیف دینے والے جانوروں میں سے ہے۔ پہلی چوٹ میں اس کو مارنے کا زیادہ ثواب اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ اس کو مارنے کی اہمیت ظاہر ہو اور لوگ اس کو مارنے پر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، کیونکہ اگر ہلکی چوٹ لگا کر اس کو کئی چوٹوں سے مارا جائے گا تو بہت سی بار وہ بچ کر بھاگ نکلے گا، اور اسے ضرور مارنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر بھڑکائی گئی آگ میں پھونکے مار کر اسے تیز کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبیوں میں سے ایک نبی کو کسی چیٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چیٹی کی پوری بستی جلانے کا حکم دے دیا۔
اللہ رب العزت نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ ایک چیٹی کے کاٹنے کی وجہ سے آپ نے اللہ کی مخلوق کے ایک گروہ کو ہلاک کر دیا جو کہ اللہ کی تسبیح کرتا تھا، اسی لیے چیٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کے سبب عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا یہاں تک کہ یہ مر گئی۔ وہ عورت اس سبب سے جہنم میں داخل کی گئی۔ جب اس عورت نے بلی کو باندھا تو اس کو نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے آزاد کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کو راستے میں تیز پیاس لگی، اس نے ایک کنواں دیکھا اور اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے اور ہانف رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا، اس کتے کی بھی پیاس سے وہی حالت ہو رہی ہے جو میری حالت ہو رہی تھی۔ پھر وہ کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالی نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر والے میں اجر ہے، ہر جاندار کی خدمت کرنے پر ثواب ہے، اس لیے جانوروں، پرندوں اور درختوں کی خدمت کرتے رہیے۔ کم سے کم روزانہ ان کے لیے پانی کا انتظام کریں، کیا پتہ اللہ کو بھی ہماری یہ نیکی پسند آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔